بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری فراڈ کی داستانیں تو آپ نے سن لی۔ بھارت کی بڑی کوشش تھی کہ ہمارے جتنے بھی قیدی تھے ان کو ذہنی طور پر قید بنا دیا جائے۔ تاروں کے اندر بند کرنا ایک بات ہے، ذہنی طور پر قیدی بنانا بڑا مشکل بات ہے، اور وہ الحمدللہ اس میں تمام تر کوشش کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکے۔ میں اب ایک دو تین اگلے کلپس میں آپ کو اپنے قید و بند کی جو وہ سائڈ دکھانا چاہتا ہوں جو انتہائی دلچسپی ہے، اور کئی تو ایسی چیزیں ہیں جو آج تک ذہنی طور پر ہم اس کو ریشنلائز نہیں کر سکتے کیا یہ واقعی سچ ہے۔ آج کی جو سٹوری میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ایسی ہے جو 50 سال گزرنے کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ غور طلب ہے کہ کیا یہ واقعی سچ بھی ہے کہ نہیں۔ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب ہمارے کیمپ میں بہت زیادہ شرارتیں شروع ہو گئیں اور تنگ پڑ گئے تو انہوں نے خاص طور پر 4 سکھ بٹالین کو لے کے آئے، تاکہ چونکہ اس کو 65 میں پاکستان نے قیدی بنا لیا تھا اور ان کو ہمارے خلاف غصہ بھی تھا، تاکہ وہ پھر ہمیں صحیح طرح سنبھال سکے۔ اور ان کے جو کمانڈنگ آفیسر تھے وہ سینیٹرز کمیشن تھے، وہ ہمیں ہر جب بھی لیکچر دیتے اس میں بات بار ہمیں دہراتے۔ ہم انتظار میں تھے کہ موقع ملے تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی سبق سکھائیں گے۔ میرے خیال 1 سال 1.5 سال گزرا ہوگا کہ ایک دن انہوں نے جس طریقے سے اپنی آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے، CEO تو سکھ تھا، باقی لوگ بھی سکھ تھے، لیکن ان کے جو 2IC تھے وہ ہندو تھے۔ تو روٹین تھی کہ ہفتے میں ایک دفعہ تمام کیمپس کے جو ریپرزینٹیو تھے جاتے تھے، وہاں سے راشن وغیرہ جو بھی تھی وہ لے کے آ جاتے تھے۔ ہمارے کیمپ سے بھی 3-4 آفیسر جایا کرتے تھے، ہمارے ساتھ جو ہمارے سپاہیوں کے کیمپ تھے وہاں سے بھی آیا کرتے تھے، تو خرید بھی پتہ چلتی رہتی، بات بھی چلتی رہتی۔ تو ایک دن ان کے جو ہندو 2IC تھے اس نے ہمیں بلایا کہ انہوں نے اس سے بات کرنی ہے۔ ہمارے جو ٹیم لیڈر تھے طاہر انجم ارشد، وہ حیات ہیں آج کل، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے رکھے، خیر سے رکھے، انتہائی دلچسپ شخصیت ہیں وہ، سینس آف ہیومر بڑی ہے۔ تو خیر ہم چلے گئے ان کے پاس۔ اب یہ جو داستان میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ سکھ 2IC نے ہمیں بتائی تھی، جو ہندو 2IC تھا 4 سکھ بٹالین، اس نے ہمیں بتائی۔ داستان کچھ یوں ہے، اس نے جب شروع کی تو پہلا لفظ کا یہ تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ قیدی آپ لوگ ہیں کہ قیدی ہم لوگ ہیں۔ اس وقت تک جس طریقے سے ہم نے کو تنگ کیا تھا لگ یہی رہا تھا کہ وہ ہم نے ان کو باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے کہا جی اب کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جی یہ ہمارے جہاں پہ ہمارے سپاہی تھے وہاں کے کیمپ میں ان لوگوں نے ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کارنامہ سر انجام دیا۔ وہ تو اس کو فراڈ کہہ رہا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے ارد گرد جتنے بھی گارڈز کھڑے تھے، وہ تقریباً ایک پلٹون جس میں 30-37 قریب جوان افسر ملا کے ہوتے ہیں، ان سب کی 1 مہینے کی تنخواہ کھا گئے وہ لوگ۔ اب یہ ہمارے لیے بڑی حیران کن چیز تھی کہ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ تو سنتری ہیں، بندوقیں پکڑی ہوئی ہیں، پیسے ان کی جیب میں، ہم تو نہیں چھین سکتے۔ اس نے کہا یہ ہوا ایسے نہیں ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب یہ مشرقی پاکستان میں حالات بہت بگڑ گئے تو وہاں کی جیلوں میں جو اس وقت وہاں پہ سپاہی یا دوسرے قید تھے ان کو بھی آزاد کر دیا گیا۔ تو ان میں سے ایک شخص جس کا نام نک نیم چانن یعنی روشنی ڈالا ہوا تھا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی شخصیت کیا ہوگی۔ ایک تو انتہائی ایکسپیرینس آدمی تھا اور کافی عرصہ جیل کاٹنے کے بعد کافی چیزوں میں بڑا مشاق بھی ہو گیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے وہاں پہ ایک لیڈرشپ رول لیا ہوا تھا ORS کے کیمپ میں۔ اس نے کیا یوں کہ رات کے لیٹ کسی سٹیج پہ اس نے سکھ سنتری سے اس وقت تک ہمیں یہ سمجھ آ گئی تھی کہ ان سے معاملات طے ہو سکتے ہیں، تو ان کو ہم مختلف قسم کی ترغیبات کے ذریعے اپنے جو مطالبات تھے وہ مانتر پورے کرتے رہتے تھے۔ کبھی بازار سے کچھ منگوا لیا، کبھی اور چیزیں چاہیے تھی وہ ہم سے، کبھی ہمارے کپڑے لے جاتے، کوئی بلینکٹ لے جاتے، اس قسم کی چیزیں لے کے تو ہماری مدد کرتے رہتے تھے۔ تو اس نے ان کو کہا، سکھ سنتری سے بات کی کہ میرے پاس ایک سونے کی انگوٹھی ہے، میں بیچنا چاہتا ہوں۔ تو سکھ سنتری کہاں جی لیا، میں بیچ دیں گے ہم اسے۔ اس نے اس کو دکھانے کے لیے اپنے کیمپ کے کسی کونے سے جا کے اس کو کھودا، کیونکہ چیزیں یہ چھپا کے رکھی جاتی تھی۔ اس کے پاس اگر گھڑی ہے یا انگوٹھی ہے، یہ ریڈیو شیڈیو ہے، وہ چھپا کے رکھتے تھے، زمین میں گڑھے گاڑ کے وہاں پہ رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک انگوٹھی نکالی وہاں سے، اس کے سنتری کو دکھانے کے لیے اس نے جگہ کھودی تھی اور جا کے انگوٹھی دے دی اس کو۔ سنتری گیا بازار تو وہاں پہ اس کو پتا سونے کی انگوٹھی ہے یہ، تو جو بھی اس کی قیمت تھی اس نے جو بھی آدھے اونے پونے جو بھی اس نے سودا کیا اس نے لا کے ان کو پیسے دے دیے جو انڈین کرنسی تھی۔ اب جس میں پیسے تھے عورتوں کے استعمال نہیں ہو سکتے، انہیں سنتری کے ذریعے استعمال کرتے تھے، کبھی چیز کچھ منگا لیا، کبھی کچھ۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس چانن نے
بات کی کہ میرے پاس اور انگوٹھیاں بھی ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں وہ بھی آپ کو دے سکتا ہوں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اس نے کہا جی انگوٹھیاں کتنی ہیں، اس نے پتہ نہیں جو بھی تعداد تھی اس نے بتائی، تو وہ سپاہی سے ان کا جو این سی او تھا وہاں تک بات پہنچی، اور اس کے بعد جو ان کے جو صوبیدار صاحب تھے سکھ ان تک بات پہنچی۔ تو اب انہوں نے مشترکہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم جب تنخواہ ملے گی ہم یہ انگوٹھیاں یہاں سے لے کر سودے کے طور پر، تو جو قیدیوں کے پیسے بنتے ہیں جو بھی ایک اسٹینڈرڈ طے ہو گیا تھا وہ ان کو دے دیں گے، اور انگوٹھیاں بازار میں بیچ کر جو منافع ہوگا آپس میں تقسیم کر لیا جائے گا۔ اب سودا تو بازار بڑا اچھا تھا۔ جس رات یہ انگوٹھیاں نہیں تھی تو 2-3 جو قیدی تھے چانر نے اپنے ساتھی اکٹھے کیے اور کیمپ کی مختلف جگہ سے ان کو دکھانے کے لیے انگوٹھیاں کھود کے نکالتے رہے، اور ایک رومال میں باندھ کے انگوٹھیاں ان کو پکڑائیں، انہوں نے انگوٹھیاں گنی اور جو پیسے بنتے تھے 100 یا 150 جو بھی تھا اس کے حساب سے پیسے ان کو دے دیے۔ اور وہاں پہ وہ صوبیدار صاحب جو تھے سکھ، وہ انگوٹھیوں کا انہوں نے جو رومال میں بند تھی لے کے بازار چلے گئے۔ جب بازار پہنچے تو جہاں پر انہوں نے پہلے سودا کیا تھا ان لوگوں نے، تو ان میں سے ایک آدھ شاید 2 سونے کی ہوں گی، باقی کو پیتل کی، سونے کی انگوٹھی ہر کوئی کہاں پہنتا تھا اس وقت، کوئی پیتل کی تھیں، کوئی دوسری انگوٹھیاں تھیں۔ ہنگامے میں رات کے اندھیرے میں ان کو یہ پتہ نہیں چل سکا، انگوٹھیاں چلی گئیں، پیسے ان کے پاس آ گئے۔ اب جب بازار میں جا کر انہوں نے کوشش بتایا اس کو، تو وہاں جہاں بھی بیچ رہے تھے انہوں نے کہا اس میں سونا تو 1 یا 2 انگوٹھیاں ہیں، اس کے اتنے پیسے بنتے باقی تو ہے ہی نہیں ہے۔ اب وہ ان کے لیے بڑا، جو صوبیدار صاحب تھے سکھ، ان کے لیے بڑا یہ شوق تھا۔ انہوں نے واپس آ کے جب یہ داستان اپنے ساتھیوں کو سنائی، سکھ ساتھیوں کو جو ہمارے گارڈ میں تھے، جو گارڈ تھے، ان میں سے کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ان کا جھگڑا ہو گیا، بات یہاں تک پہنچی کہ وہ صوبیدار صاحب کو مارنے پہ تل گئے۔ جب جھگڑا بہت زیادہ بڑھا تو یہ بات ان کے سی او تک پہنچی۔ انہوں نے پھر 2IC کو کہا کہ آپ پلیز ان سے بات کیجئے اور انہیں کہیں کہ ہماری جو پوری پلٹون ہے 30-37 آدمی، ان کی پوری تنخواہ لے گئے ہیں آپ کی گارڈ کو خدا کے لیے، وہ اپنی انگوٹھیاں واپس لے لیجئے اور ہمارے پیسے واپس کر دیجئے۔ ہمیں جو خوشی ہوئی اس بات پہ، بہرحال ہم نے کہا جی آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے جوان تو ایسا کر ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا ایسے، اور آپ کے اتنے بیوقوف جوان ہیں کوئی پتہ نہ چلے۔ وہی سوال جو آپ کے ذہن میں ہیں وہ ہمارے ذہن میں بھی تھے، ہم نے سارے سوال ان کے سامنے رکھ دیے، اس کے پاس تو جواب کوئی نہیں تھا۔ لیکن حقیقت یہ بھی تھی جو بعد میں ہم نے جب چانن سے انویسٹیگیٹ کیا، اس نے اس کو کنفرم کیا، انہوں نے کہا جی ہاں ہم نے کہتے کیتا تو ہے نا انسان اور قید کر لینا سی جڑا باقی شو بھی لوا لینا ہے نا کل۔ تو دیٹ از ہاؤ ایک سٹوری ہے یہ آپ کے لیے، میں اس قسم کی اور بہت زبردست قسم کی سٹوری ہیں جس کی سے ہم کو تنگ کر رکھا، تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ بہرحال چانن نے اس دن جو بھی کیا اس سے میں خوشی اس بات کی ہوئی کہ یہ جو ہمیں گارڈ جو بٹالینس تھی جو اپنے بندوقیں لے کے کھڑے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ قیدی ہیں، ان کو یہ آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ پاکستانیوں کو تاروں کے اس میں تو باندھا جا سکتا ہے لیکن ان کو قید نہیں کیا جا سکتا، ہمارے جوان ہوں چاہے ہمارے آفسرز ہوں۔ انہوں نے پاکستان کی اسپرٹ وہاں پہ قائم رکھی، حالانکہ اتنی بڑی شکست کے بعد عام طور پہ ذہنی طور پہ شکست پائے جاتے ہیں، لیکن جذبہ جوان رکھا انہوں نے، اور مختلف ذرائع سے جو اپنے قید کرنے والے تھے ان کو احساس دلاتے رہے کہ یہ پاکستان کی فوج کو آپ لوگوں نے جس طریقے سے ہمارے ساتھ ہوا ہے، جس میں ہمارے اپنوں کا بھی قصور شامل ہے وہ تو ایک طرف، لیکن آنے والے وقتوں میں یہ فوج اتنی آسان نہیں ہوگی ڈیل کرنا اس کے لیے۔ تو انشاءاللہ باقی کچھ سٹوریز آپ کے لیے آئندہ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔